أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورہ نوح کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جس کا آخری رکوع بچا ہوا تھا اور جس میں ذکر کیا گیا اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے انسان کی پیدائش کو فرمایا اور آسمان، زمین، ستارے، سیارے سب اللہ رب العزت نے گنائے اور پھر ان کا مقصد بتایا کہ اللہ نے کیوں بنایا اور اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی وجود کو بھی بتلایا اور اس کا انجام کو بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر قبر کے اٹھانے کے قبر کے کیسے اٹھایا جائے گا، پھر کیا سوالات ہوں گے. تو آگے ذکر ہو رہا ہے جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ایک مدت گزر گئی اور مدت بھی کوئی عام نہیں تھی، 950 سال کی مدت تھی اور دعوت بھی ایسی نہیں تھی کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا کہ دن میں بھی دعوت اور رات میں بھی دعوت، کہ دعوت میں کوئی کمی نہیں لیکن جو ہے قوم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بد دعا کرنے کا حکم فرمایا. تو نوح علیہ السلام نے پھر جو ہے بد دعا کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنی قوم کی شکایتیں کی. اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جو شکایت کی اللہ نے اس کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ کیا کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اے اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے اطاعت کی اس کی یعنی اللہ کے غیر کی، اور اسی طریقے سے ان کا مال اور ان کی اولادیں جو یہ زیادہ ان کے بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، اس اطاعت کے چکر میں ان کی اطاعت کی جنہوں نے ان کو خسارے میں ڈال دیا. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ
میری نافرمانی کی اور اطاعت ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو زیادہ کرنے میں لگے رہے اور اپنی اولادوں کو خسارے میں ڈال دیا اپنے ساتھ، اور ان کا جو ہے مکر شڑینتر وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وہ بڑھتا چلا گیا کہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں بغیر اجرت کے، بغیر کسی جو ہے معاوضے کے، اور یہ قوم جو ہے کیا کر رہی ہے کہ شرکشی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مکر و فریب میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نافرمانی، انسان جب بڑھتا رہتا ہے اس کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں، جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو یہ کہ اس کی جو ہے انسان مکر و فریب میں پڑ جاتا ہے اور مکر و فریب میں بڑھتا رہتا ہے، اس کے کبر وہ اس کا جو ہے مکر وہ بڑھ جاتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان وہ عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والا عمل ہے۔ نافرمانیاں اس کو اس حد درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نافرمانی کرنے کا جو ہے سب سے خطرناک، عظیم، سب سے خطرناک جو ہے وہ انجام ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا رہتا ہے اور پے در پے نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے باوجود گناہ، پھر دوبارہ گناہ، پھر دوبارہ گناہ، پھر دوبارہ گناہ، تو مکر میں بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ چیخو پکار، چلانا، یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور شڑینت کرتا رہتا ہے۔ اور کہا کہ جو ہے اس سے صادر ہونے والے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل نبی اور رسول کے خلاف ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ کہ نبی تو دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ اس سے پہلے کی آیت سے مراد یہ ہے کہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے سرداروں نے جو مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اولاد کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، جن کو کوئی سروکار نہیں تھا نبی کی تعلیمات سے، اللہ کی تعلیمات سے، تو نوح علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے سارے کی ساری جو ہے عوام رعایا ان کے پیچھے، تو انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے کام کو کرنے سے روک دیا اور آڑ بنے۔ تو کیا کہا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ان کی بات کو نہ مانو اور تم جو ہے مت چھوڑو اپنی معبودوں کو، اور وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، کہ جو ہے ان کو بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے معبود ہیں۔ اور اس زمانے میں 5 معبود تھے بڑے بڑے نوح علیہ السلام کی قوم میں، یعنی بڑے بڑے 5 ایسے بت تھے، معبودان باطل۔ معبود تو اللہ ہے، لیکن معبودان باطل جو باطل ہے وہ بڑے بڑے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، کہ کون کون تھے؟ ایک تو تھا ود جو تھا، سواع تھا، یغوث تھا، ویعوق تھا، ونسرا تھا، یہ جو ہے یہ 5 بتوں کے نام گنا دیے۔ تو ان کے سردار کہتے تھے کہ مت چھوڑو تم اپنے معبودوں کو، اور مت چھوڑو ان کو جو یہ نام لیے گئے، اور کہا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ جو ہے سب کے سب یعنی گمراہی میں بڑھتے چلے گئے، اور اتنے بڑھ گئے گمراہی میں کہ جو ہے سب کے سب گمراہ ہو گئے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے
تو پھر جو ہے اس کے اللہ رب العزت اس کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اعمال اس کو جو ہے بنہایت بہت ہی ایسے درجوں کو پہنچا دیتے ہیں جس درجے پر یعنی جو ہے شیطان اور اللہ کی معصیت میں بڑے بڑے معاصی میں گزرنے والے اور بڑے بڑے گنہگار جس درجے کو پہنچ جاتے ہیں یہ بھی اس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی، اور کہا کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ کہ نوح علیہ السلام نے جب دعائیں کی، اللہ سے بد دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کیا ہے بارش کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور اتنا ابلا کہ پہاڑوں کو سب کو ڈبو کے رکھ دیا۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کسی کو بچنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ عمومی عذاب جب آتا ہے تو بچنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کے ذریعے سے تو یہ کہا گیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، اور وہ جو ہے جہاں یعنی جو ہے آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہاں پہ مراد فادخلوا نارا کے معنی ہیں یعنی قبر کے عذاب میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی سے اہل سنت الجماعت کا جو مذہب ہے، یعنی مسلمان جو اہل سنت الجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو جو ہے ان کو مسلمانوں کی فہرست میں نہیں رکھا گیا۔ بہت سی جو ہے باطل یعنی جو ہے فرقے پیدا ہوئے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جس کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے، یہی فرقہ کامیاب اور کامرانی کے جو ہے دہانے پر کامیابی اور کامرانی جس کی ہوگی اسی فرقے کی ہوگی۔ تو کہا گیا کہ یہی لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو معبود جو یعنی جو باطل جو ہے کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، اسی طریقے سے معتزلی ہیں، یہ سب کے سب مسلمان تھے لیکن اہل سنت الجماعت میں سے نہیں تھے، فرقہ باطلہ تھے۔ بڑی بڑی تفسیریں لکھی، بڑی بڑی احادیث کے شروحات لکھے، لیکن جو ہے سب کو اللہ رب العزت نے باطل قرار دے دیا۔ تو یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں اس سے پہلے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ تو وہی کہا گیا کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا اور ان کو عذاب قبر میں داخل کر دیا گیا۔ اور کیسا عذاب کہ پورا پانی سے بھرنا، کہ جس فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا تھا آسمان سے بارش برسانے کے لیے، وہ بھی جو ہے خوف کے مارے پریشان تھا، کہ اللہ کے خوف کے مارے۔ کہ 3 اسرائیل کی روایتوں میں آتا ہے کہ 3 لوگ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جب دیکھا کہ اللہ کا عذاب ہم کو مار ڈالے گا، تو 3 لوگ جو ہے پہاڑ کے غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور غار کا منہ بڑا چھوٹا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا کہ اس کے اندر جتنا آکسیجن ہے وہ کئی دن ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر بارش ہوگی اور پانی بھر بھی جائے گا تو اس کے اندر بھرتے بھرتے ہم جو ہے اس کے بعد پانی اتر آئے گا، ہم بچ جائیں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو پیشاب آیا، پھر دوسرے کو پیشاب آیا، پھر تیسرے کو پیشاب آیا۔ کتنا پیشاب کیا کہ پیشاب بند ہی نہیں ہوا کہ اس پیشاب سے ہی انہوں نے اپنے اس غار کو بھر دیا، تو اسی میں ڈوب کر مر گئے۔ تو جو انسان اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا، تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔
تو یہی کہا گیا کہ جو ہے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے یعنی غرق کر دیا گیا اور عذاب قبر میں داخل کر دیا گیا. اور فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو ان میں سے کوئی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں تھا. کس کو پکارتے؟ کہ پیچھے کہا گیا نا، ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اس کو مت چھوڑنا، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا، نصرہ کو مت چھوڑنا. یہ سب معبودان باطل تھے. تو کہا کہ دیکھو بھائی یہ لوگ یہ پکارتے تھے، جب عذاب آیا تو اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار ہی نہیں ہے. آج تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، آپ جو ہے کسی بھی کافر کو زمین پر چلتا ہوا چھوڑنا مت. کہ اللہ میں نے بڑی دعوت دی، انہوں نے بڑی جو ہے بے حرمتیاں کی اور بڑی نافرمانیاں کی، اب جو ہے کوئی زمین پر چلتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو کہا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کہ ان لوگوں نے جو ہے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اپنے جو ہے اختیار کیا، گمراہی اختیار کی، اور ان کے گمراہ اور آپ کی عبادت میں انہوں نے گمراہی کی، یعنی جو ہے اختیار کی. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اولادیں جو ہے وہ فاسق اور فاجر بن گئی. تو اگر آپ جو ہے ان کو عذاب نہیں دیں گے تو یہ اپنی اولادوں کو اور اپنے ماتحتوں کو سب کو کیا کافر بنا دیں گے. سب کو کیا بنا دیں گے؟ کافر بنا دیں گے. کہ ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پھر نوح علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. کہ میرے رب میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو لوگ داخل ہو گئے گھر میں یعنی مومن بن کر ایمان کے گھر میں، دین کے گھر میں، اور تمام مؤمنین اور تمام مؤمنات. اور کہا اے اللہ ظالم کو بڑھنے مت دینا، کہ ہاں ظالم جو ہے بڑھ نہ جائے، ظالم کا ظلم نہ بڑھ جائے. تو یہ نوح علیہ السلام بد دعائیں کر رہے ہیں قوم کے لیے جو قوم نافرمانی کی. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اعمال دعوت سے متصف ہوتا ہے اور دعوت کے میدان میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس لیے کہتے ہیں کہ بھی بنی اسرائیل کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہے ایک دائی کی، بلکہ جو ہے اللہ رب العزت نبیوں کی طرح دعائیں کو قبول کرتا ہے. کس کی کرتا ہے؟ کیونکہ دعوت کس کا خاصہ ہے؟ دعوت نبی کا کام، کار نبوت ہے. دعوت کار نبوت کی قبیل میں سے ہے، کار نبوت کا کام ہے. تو اس لیے جب انسان دعوت دیتا ہے تو اللہ رب العزت انبیاء کی طرح، صالحین کی طرح اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے. تبھی تو یہ جرت ہی کہہ دیا کہ اللہ زمین پر کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ جب انسان دعوت میں چلتا ہے اور دعوت دیتا ہے اور انسانیت کی فکر ہوتی ہے اور انسانیت کی کڑن ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے اللہ کی مان لی اور اپنی زندگی کو اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو ڈال دیا. تو اب اللہ رب العزت نے اس کے سارے کام آسان کر دیے. تو اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے
کہ ہاں اسما یسما لک، تم اس کی سنو وہ تمہاری سنے گا، کہ تم اس کی سنو وہ تمہاری سنے گا. کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہ جو انسان چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، کہ اللہ رب العزت کریں گے. کہ یا عبادی انت ترید وانا ارید، حدیث ہے کہ یہ بندے ایک ارادہ تیرا ہے اور ایک ارادہ میرا ہے. ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. حدیث ہے کہ یا عبادی، حضرت شیخ نے لکھا یا عبادی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. وان سلمتنی فیما ارید کفیتک فیما ترید، اگر تو یہ چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے تو جو میں چاہتا ہوں تو اس کو کر لے. وَإِن سَلَّمْتَنِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو جو میں چاہتا ہوں تو اس کو کر لے گا، جو تو چاہے گا میں اس کو کر دوں گا. تو اس لیے بزرگوں دوستوں اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننی آ جائے، اللہ کے ماننے والے بن جائیں حقیقی معنی میں، اور اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.